خدشہ نہ پیدا ہو، کوئی شک اور شبہ نہ پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے مردوں کو عبادت پر، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے پر، دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس کے فروغ کے لیے محنتیں کرنے پر ان کو کوئی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہو اور عورتوں کو کم۔ اللہ احکم الحاکمین نے وضاحت کے ساتھ کئی مواقع پہ یہ تذکرہ فرما کے تمام غلط فہمیوں کو رد کر دیا اور اسلام میں داخل ہونے والے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ خوشخبری پیش کر دی کہ جو بھی اچھے کام کریں گے اللہ رب العالمین ان کا اجر ان کو عطا کرے گا، دنیا کی نعمتیں اور آخرت کے اندر جنت۔ خطبات جمعہ ان کا مقصد اپنے معاشرے کے ان گزرے ہوئے ایام کو اور آنے والے دنوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، آئندہ کیا کرنا ہے۔ خطبات جمعہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے ملت اسلامیہ پر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے خطبہ کے اندر اپنے معاشرے کے حالات پیش کرتے، معاشرے میں بسنے والوں کی خامیوں کوتاہیوں پہ توجہ کرواتے، ان کی اصلاح کے طریقے واضح فرماتے، اچھے کاموں پر خوشخبریاں سناتے اور برے کاموں پر اللہ رب العالمین کی وعید کو پیش کرتے۔ یہی مسنون عمل ہے، اور اس کے اندر جب ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اور بالخصوص پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت کو، تو پھر ہمارے لیے یہ تمام کام کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑی بڑی مسالے موجود ہیں۔ جس طرح کہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کس شاندار انداز سے اسلام کی دعوت دے کر ایک مشرک کو مسلمان بنایا اور پھر حق مہر اسلام قائم کیا، جو کہ قیامت تک کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اسی انداز سے نبی مکرم علیہ السلام کی ایک صحابیہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر اسلام کی دعوت میں جو سب سے بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں پیدا کرنے والی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان میں میرا اپنا بھائی موجود ہے۔ انہوں نے کمال حکمت سے، زبردست قسم کی دانشمندی سے اور بہترین دلائل کے ساتھ اپنے تمام فیملی ممبرز کو دعوت دینا شروع کی۔ وقتاً فوقتاً یہ دعوت ہر فرد کے کان میں جاتی، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، جتنے عزیز و اقربا ہیں، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت زیادہ معاشرے پہ دھاک بٹھانے والے تھے، پورے معاشرے پر ان کا رعب اور دبدبہ قائم تھا، ان کو اسلام کی دعوت دے کر اور صحیح اسلام سمجھا کر مسلمان کرنے والی ان کی یہ ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ کتنا بڑا احسان کیا ملت اسلامیہ پر انہوں نے کہ اتنا عظیم انسان ان کی دعوت سے مسلمان ہوا، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ فاروق ہوتا۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔
اس خاتون کے لیے آج بھی اگر کوئی عورت اپنے خاندان میں اس طریقے سے اسلام کی دعوت کو پیش کرتی ہے کہ اس کی دعوت سے کسی ایک محرم مرد کی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس نے خود جو عمل کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، آنے والی نسلیں، اولادیں، پھر اولادوں کی اولادیں جو عمل کرتی جائیں گی اچھے اعمال، وہ سارے کا سارا صدقہ جاریہ اس دعوت دینے والے پر ہوگا۔